بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ پاک رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجیے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعے کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے انتہائی رشتہ دار بنو النجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک دوروں صفیں باندھے مستانہ وار چلتے رہے۔ آپ رستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں کہ ترجمہ: ہم پر چاند طلوع ہو گیا، وعدہ کی گھٹائیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں، اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مابعوث کیے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو شرف فرمایا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش و مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی کہ ہم خاندان بنو النجار کی بچیاں ہیں۔ واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش و مسرت اور ان کے والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زباں ہو کر کہا، جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جن کے جم مارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ تمام قبائل انصار جو رستے میں تھے انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشے، مگر آپ ان سب محسنین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔
چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے مقام پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دونوں وقت کے آپ کے لیے کھانا بیچتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کا نشان پڑا ہوا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانساری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات پر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارث اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینے لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت اسماء بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینے لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن الربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھرانوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینے آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔
اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ، بلائی تو صرف آخرت کی ہی بلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی کچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اور طول و عرض میں 7 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و تصحیح ہوتی رہی۔ مسجد کی ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفا ہے۔ جو صحابہ کرام گھر بار نہیں رکھتے وہ اس چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے متواصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دریابانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انسان نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراغ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دی، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہوگی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کی نظر کیا، اس نصیب کا نام نامی حضرت حارث بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں بنائے گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔